کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے جو عدالتی کارروائی ہے ضرور اس کے اوپر نظر ضرور رکھی ہوئی ہوگی، علی ظفر صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی ہوگی، تو اب جو آبزرویشن دے دی ہے چیف جسٹس صاحب عطر منیلا صاحب نے، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل نہیں رہے اور اب صرف نااہل ہوئے ہیں ان سیٹوں کے اوپر جن کے اوپر انہوں نے ماضی میں 6 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا اور اس کے اوپر جیت کے آئے؟ ان پہ بھی نہیں صرف والی تو یہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں یہ کوئی پارٹ آف ریکارڈ نہیں ہوا کرتی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی، زبانی بات ہے۔ زبانی بات جو ہے نا اس کی بات ضروری نہیں ہے کہ وہی بات جو ہے نا وہ ججمنٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو، یہ ایک آپ اس کو لائٹر سائڈ پہ لیتے ہیں اور یہ کوئی ایسا آرڈر نہیں ہوتا جس کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ ہو، یہ تو اس کو اس طرح سے لے لیجئے گا یہ آبزرویشن جو ہے۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ آج کے بعد آج جو یہاں پہ ان کے لیے فردر جو ایلیویشن کا جو سٹیپ اپ ہو رہا ہے اس کے بعد پتہ نہیں وہ خود سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ بھی ایک کیونکہ نارملی جب کسی مزید بڑی عدالت کے لیے کوئی سٹیپ اپ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو پھر کام چھوڑ دیتا ہے، عام طور پہ نہیں کیا، یہی ہمارے ہاں روایتیں رہی ہیں۔ مگر سٹل اس میں آپ اس جو آج یہ توشیخانہ والا کیس ہے اس کی ڈیٹیل آئی ہے، ابھی تک اس ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھ پائے ابھی تک، مگر اس کے 2-3 حصے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو سیشن جج کو جائے گا جس میں اس کے ساتھ جو کرمنلٹی جو ہے نا وہ الج کرمنلٹی جو اٹیچ ہوگی اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے سیشن جج صاحب نے، اور اس کا اگر فرض کر لیجئے کہ کنوکشن ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ نااہلی جو ہے اس کی ایک مدت مزید کا تعین ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی ایکویٹل ہوتی ہے تو بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ مگر یہاں پہ جو الیکشن کمیشن نے جس کو انووک کیا ہے 63(1)P کو انووک کیا ہے، اور 63(1)P اس کو اگر انووک کریں تو وہ فی الوقت جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن فار دی ٹائم بینگ ہے۔ تو اگر فار دی ٹائم بینگ کی اگر اس کانسٹیٹیوشن کی پلین لینگویج پہ چلے جائیں تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ایک شخص اگر اس نے پہلے کوئی سیٹ ہولڈ کر رہا ہے اس وقت اور یہ چیز اٹینڈ نہیں ہوئی ایٹ دی ٹائم آف ایکسیپٹنس آف نامینیشن پیپر بھی اور ایٹ دی ٹائم آف انٹرٹینمنٹ آف دس پٹیشن بھی، کہ اس میں 2 سیٹیں ریٹین نہیں کر سکتے، اور جس وقت انہوں نے یہ تو اس میں ایڈمٹڈ پوزیشن ہے، مگر ایک شخص جس کو اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ریکوائرڈ ہے، اس کے اوپر ججمنٹ ریکوائرڈ ہے، آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے ایک اتھارٹیرین ججمنٹ ریکوائرڈ ہے کہ ایک شخص اگر پہلے اسی ہاؤس کا ممبر ہے تو 223 کی یہ منشا شاید نہیں بنتی، اگر آپ اس کی اسپرٹ پہ چلے جائیں تو پھر دوبارہ اس ہاؤس کا الیکشن لڑے، وہ سیٹ ابھی تک اس نے ریٹین کی ہوئی ہے، خالی نہیں کی، اور دن جو ہے نا اس کے لیے چلا جائے۔ اب آپ کہیں کہ اس وقت تو خالی ہو گئی ہے مگر یہ اس وقت تو انڈر چیلنج ہے، تو یہ اس پہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہونا باقی ہیں۔ بہرحال جس سوال کو جو آپ کامران صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اکتوبر 30 کو جو الیکشن ہونا ہے پورم کے اندر، اس کے اندر عمران خان صاحب یہ جو آبزرویشن دی اس کے بعد علی ظفر صاحب کی تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خان صاحب جو اکتوبر 30 کا الیکشن آ رہا ہے وہ لڑ سکیں گے، آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہوا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ اس وقت تک نامینیشن پیپر تو ان کے ریجیکٹ نہیں ہوئے، تو جب نامینیشن پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے کسی بھی گراؤنڈ پہ تو اس وقت تو وہ الیکشن جو ہے اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ کوئی عدالتی حکم آ جائے اور عدالتی حکم جو ہے نا اس کو مانی کرے، اور اس وقت تک جو ہے نا وہ ان کے لیے یہ الیکشن لڑنے کا راستہ جو ہے میرا خیال ہے کھلا ہے۔